محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا ہر انسان اللہ کے آگے جمال سے بھی زیادہ ذلیل ہے؟ تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یعنی بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی اور طریبیں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزیں روزی دی اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا۔ اس آیت مذکورہ میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرما دیا کہ ہم نے اولاد آدم کو یعنی انسان کو تمام مخلوق سے افضل بنایا۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ اس آیت کریمہ سے بھی انسان کی فضیلت دوسری مخلوق پر ظاہر ہے۔ یہاں تک آپ نے سمجھ لیا کہ انسان ہر مخلوق سے بہتر اور افضل ہے، اور مخلوق کہتے ہیں ماسب اللہ کو، یعنی اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں ساری مخلوق میں داخل ہیں۔ اب اس میں فرشتے بھی آ گئے اور جنات وغیرہ ساری کی ساری سب آ گئے، تو پتہ چلا کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے اور جنات سے بھی افضل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر انسان ہر مخلوق سے افضل اور بہتر ہے؟ تو دیکھیے ہر انسان ہر مخلوق سے مطلقاً افضل نہیں، بلکہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام تمام فرشتوں اور انسانوں سے افضل ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں میں جو خواص فرشتے ہیں یعنی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ تمام عام انسانوں سے افضل ہیں، اور عام نیک اور متقی بندے عام فرشتوں سے افضل ہیں، اور انسان جنات سے بھی افضل ہے۔ اب آپ نے یہاں تک یہ سمجھ لیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام برابر ہیں؟ تو دیکھیے سارے انبیاء کرام علیہ السلام برابر نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یعنی یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مراتب جدا گانا ہیں، یعنی الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ بعض حضرات سے بعض افضل ہیں، اگرچہ نبوت میں کوئی فرق نہیں، وصف نبوت میں سب برابر کے شریک ہیں، مگر خصائص و کمالات میں درجے الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ یہی آیت کا مضمون ہے اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے، اور حضور پرنور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدرجات کثیرہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر افضل کیا، اس پر تمام امت کا اجماع ہے اور بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔ آیات میں حضور کی اس رفعت مرتبت کا بیان فرمایا گیا اور نام مبارک کی تصریح نہ کی گئی، اس سے بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علو شان کا اظہار مقصود ہے کہ ذات بالا کی یہ شان ہے کہ جب تمام انبیاء پر فضیلت کا بیان کیا جائے تو سوائے ذات اقدس کے یہ وصف کسی پر صادق ہی نہ آئے اور کوئی اشتباہ راہ نہ پا سکے۔ حضور علیہ السلام کے وہ خصائص و کمالات جن میں آپ تمام انبیاء پر فائق و افضل ہیں اور آپ کا کوئی شریک نہیں، بے شمار ہیں، کہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا درجوں بلند کیا۔ ان درجوں کی کوئی شمار قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمائی، تو اب کون حد لگا سکتا ہے؟ ان بے شمار خصائص میں سے بعض کا اجمالی اور مختصر بیان یہ ہے کہ آپ کی رسالت عامہ ہے، تمام کائنات آپ کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یعنی اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر، اور یہاں بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔
جو سارے جہان کو در سنانے والا ہو۔ یعنی آیت کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عموم رسالت کا بیان ہے کہ آپ تمام خلق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، جن ہوں یا پھر بشر یا فرشتے یا دیگر مخلوقات، سب آپ کے امتی ہیں، کیونکہ عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، اس میں یہ سب داخل ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث شریف میں ارشاد ہوا ارسلت الی الخلائق کافہ، یعنی میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا اور آپ پر نبوت ختم کی گئی۔ قرآن پاک میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا ختم بی النبیون، یعنی مجھ پر نبیوں کا اختتام ہوا، یعنی میں آخری نبی ہوں۔ آیات بینات و معجزات باہرات میں آپ کو تمام انبیاء پر افضل فرمایا گیا، آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا۔ شفاعت کبریٰ آپ کو مرحمت ہوئی، قرب خاص معراج آپ کو ملا، علمی و عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ کیا، اور اس کے علاوہ بے انتہا خصائص آپ کو عطا ہوئے۔ یہاں تک آپ نے جان لیا کہ تمام مخلوق میں انسان افضل ہے، اور انسانوں میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اصل مقصد کی، یعنی جس کے تحت ہم نے اس ویڈیو کو بنایا ہے، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا، یعنی کیا ہر مخلوق اللہ رب العزت کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے؟ اسی کے تحت بات کرتے ہیں۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ سے ہی معلوم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا، صاف کر دیا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی خبیث یہ کہے کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اللہ کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق اور مخلوق میں سب آگے، یعنی چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو، کوئی بھی ہو، اور بلکہ اس عبارت میں آگے تفصیل کر دی، واضح کر دیا کہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اب اس میں رسول بھی آگئے، نبی بھی آگئے، فرشتے بھی آگئے، صحابی وغیرہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء اکرام ہیں، سارے کے سارے آگئے، وہ سب کے سب اللہ کے آگے، اللہ کے نزدیک، اللہ کے سامنے چمار سے بھی ذلیل ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ عبارت دیوبندی وہابیوں کے مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 20 پر لکھی ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی عزت تو اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مخلوق، یعنی ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا، یعنی کوئی بھی ہو، اس میں سب آگئے، کوئی بھی ہو وہ اللہ کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا عبارت مذکورہ قرآن کے خلاف نہیں ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہے، تو کیا اس کے خلاف نہیں ہے عبارت مذکورہ؟ اور کیا عبارت مذکورہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء و رسول کی توہین نہیں ہے؟ نیز کسی کو خلیل اللہ کا خطاب دیا گیا، کسی کو کلیم اللہ کا خطاب دیا گیا، کسی کو صفی اللہ کا خطاب دیا گیا، کسی کو خلیفۃ اللہ کا خطاب دیا گیا، کسی کو روح اللہ کا خطاب دیا گیا، اور کسی کو ذبیح اللہ کا خطاب دیا گیا، اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حبیب اللہ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین و طٰہٰ وغیرہ خطابات اور دیگر خصائص و کمالات سے نوازا گیا۔ تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں، خصوصاً دیابنا وہابیہ، آپ لوگ بتائیں کہ انبیاء و رسول کو خطابات سے نوازا گیا، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطابات اور دیگر خصائص و کمالات سے نوازا گیا، تو کیا یہ خطابات اور انعامات بغیر عزت و عظمت کے عطا کر دیے گئے؟ تو کسی بھی ادنا سے ادنا ایمان رکھنے والے سے اگر آپ سوال کریں گے اس کے متعلق، تو وہ یہی جواب دے گا کہ جن کو انعامات و خطابات عطا کیے گئے وہ ضرور اللہ رب العزت کے نزدیک عظمت و عزت والے ہیں، کیونکہ ادنا سی سمجھ رکھنے والا، تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ انعامات یا خطابات اسی کو دیے جاتے ہیں کہ جس نے کوئی اچھا کام کیا ہو یا دینے والے کی نظر میں اس کی کوئی عزت و عظمت ہو۔ اور اللہ کے نزدیک تمام انبیاء کرام و رسولان اعظام، تمام صحابہ کرام، اولیاء اعظام، بلکہ عام مسلمان عزت و عظمت والے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی آیت
کریمہ پڑھ کر سنائی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب رہے دے اپنا وہابیہ وغیرہ، تو دیکھیے آیت کریمہ میں وَلِلْمُؤْمِنِينَ ارشاد ہوا ہے، یعنی عزت مسلمانوں کے لیے ہے، وَلِلْكَافِرِينَ ارشاد نہیں ہوا، کافروں کے لیے نہیں۔ اور واضح رہے کہ اپنا وہابیہ اپنے باطل عقائد کی بنا پر کافر و مرتد ہیں۔ پھر بھی اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو اپنے مولوی اسماعیل دہلوی کے مطابق، یعنی اس کے کہنے کے مطابق، یہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ چمار کی تو تھوڑی بہت عزت ہے لیکن ان کی وہ بھی عزت نہیں ہے۔ میری دیوبندی وہابی سے گزارش ہے کہ تمہارے ملا نے جو لکھا ہے، یعنی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 20 پر جو لکھا ہے کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، اس کا جواب ضرور دیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، خاص کر دیوبندی وہابیوں کے پاس۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔